موضوع الدرس في إثبات الرسالة والعظمة للنبي صلى الله عليه وسلم والرد على المنكرين المكذبين، سورة القلم، تفسير ابن كثير۔ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ نون والقلم وما يسطرون، ما أنت بنعمة ربك بمجنون، وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ، وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ، فَسَتُبْصِرُ وَيُبْصِرُونَ، بِأَيِّكُمُ الْمَفْتُونُ، إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين۔ اللہ تبارک و تعالی نے کلام مقدس کی ان آیات مبارکہ میں ارشاد فرمایا ہے کہ نون حرف مقطعات ہیں، آگے اللہ نے قسم کھائی والقلم، القلم کی، اور جو اس سے لکھا گیا یا لکھا جائے گا۔ اب اس پہ میں نے کل کے درس میں عرض کیا تھا کہ انسان مخلوق کو تو اللہ کے سوا کسی کی قسم کھانا جائز نہیں، یعنی قسم نہ کھائے، کھانی پڑے مجبوراً تو پھر اللہ کے نام کی۔ اللہ کے سوا کسی کی قسم کھانا کفر ہے، شرک ہے، کوئی معمولی گناہ نہیں۔ من حلف بغیر اسم اللہ فقد کفر، سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اللہ کے سوا کسی چیز کی قسم کھاتا ہے اس نے کفر کی۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی تو مرضی ہے، شان ہے، وہ خالق ہیں، وہ جو چاہیں جس چیز کی قسم کھائیں۔ لا یسأل عما یفعل، اللہ سے تو کوئی نہیں پوچھ سکتا۔ اور پھر مخلوق میں شرک کا شبہ ہے نا، خالق میں تو کوئی مسئلہ نہیں۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ جس چیز کی بھی قسم کھائیں اس کی مرضی ہے، اس کی شان ہے۔ تو اس لیے قرآن مقدس میں اللہ نے بہت ساری چیزوں کی قسم کھائی، اور جو سورت ہم پڑھ رہے ہیں اس میں اللہ نے قسم کھائی ہے القلم۔ تو القلم سے کیا مراد ہے، اور اس سے کون سی قلم مراد ہے؟ کیونکہ قلم جو ہے یا شک فی ذالک یہ بڑی عظمت والی چیز ہے کہ اسی سے اللہ تبارک و تعالی نے تمام علوم کی حفاظت کا ذریعہ بنایا ہے کہ جو علم لکھ لیا گیا وہ محفوظ ہو گیا، جو چیز ضبط تحریر میں آ جاتی ہے وہ محفوظ ہو جاتی ہے۔ اسی لیے اب آپ دیکھیں نا کہ سینکڑوں سال، ہزاروں سال پہلے کی کتابیں موجود ہیں، آج بھی جس حالت میں بھی ہے تورات بھی موجود ہے، انجیل بھی موجود ہے، زبور بھی موجود ہے۔ یہ ٹھیک ہے کہ وہ محرف ہیں، مبدل ہیں، مغیر ہیں، اصلی حالت میں نہیں ہیں، لیکن ہیں تو صحیح۔ بائبل ہے، اسی طریقے سے ہندوؤں کے وید ہیں،
اور بھی دنیا میں بڑی قدیم کتابیں ہیں، بڑے مخطوطات ہیں، تو جو چیزیں لکھ دی جاتی ہیں وہ محفوظ ہو جاتی ہیں۔ تو اس لیے قلم کی ایک بہت بڑی عظمت ہے کہ اس کے ذریعے اللہ نے علوم کو محفوظ کرنے کا ایک ذریعہ بنا دیا، سبب بنا دیا۔ اسی لیے جب سب سے پہلی وحی اتری ہے، جب آمنہ کے لال رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں تھے، غار حرا جو ہے یہ جبل نور پہ ہے۔ جبل نور جو ہے یہ اعلی مکہ ہے، یعنی مکے کا اونچی طرف ہے، اسی لیے کہتے ہیں نا جنت المعلی، یہ اونچا حصہ ہے۔ اور یہ غار ثور جو ہے یہ مکے کا نچلا حصہ ہے، اسی لیے محلے کا نام ہے نا مسفلہ، اسی لیے مسیال۔ یہ شار سیدنا ابراہیم الخلیل، یہ شار الہجرہ، مخطط دار الہجرہ، یہ سب نیچے کا حصہ ہے۔ تو وحی آنے سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں تشریف لے جاتے تھے۔ صحیح بخاری شریف کی احادیث میں ہے کان یتحنس فی غار حرا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں جا کے عبادت فرماتے تھے۔ اور پھر متواتر کئی راتیں، اس لیے حضور فرماتے حبب الی الخلا، مجھے خلوت جو ہے نا محبت ڈال دی گئی، میں علیحدہ رہنا چاہتا تھا، تنہا رہنا چاہتا تھا۔ تو جلوت سے زیادہ مجھے خلوت جو ہے وہ عزیز ہو گئی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سامان لے کر سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کے لیے ستو وغیرہ چیزیں بنا دیتی، پانی مشکیزہ آپ لے کے غار میں چلے جاتے، اور کئی راتوں تک حضور غار میں رہتے تھے، کبھی کبھی 1 ہفتہ، کبھی 2 ہفتے، کبھی 3 ہفتے۔ اور ذرا آپ لوگ تصور کریں کہ اس وقت کیا عالم ہوگا کہ آج سے 1400 سال پہلے نہ روشنی ہے، نہ بجلی ہے، نہ آبادی ہے، دور ایک پہاڑ کھڑا ہے۔ اس وقت جبل نور بہت بڑا دور نظر آتا تھا نا، آبادی کوئی نہیں، اور اس کی چوٹی پہ ایک غار ہے، اور اس غار میں اکیلا میرا مدنی محمد مصطفیٰ۔ تو یہ خلوت جو ہے یہ بھی ایک اللہ کی بہت بڑی نعمت ہوتی ہے۔ اسی لیے بزرگان جو ہیں وہ اپنے متعلقین کو زیادہ سے زیادہ یہ حکم دیتے ہیں کہ بھئی تم علیحدگی بالکل خلوت اختیار کرو، بلا وجہ لوگوں میں رہو گے تو صاف بات ہے کوئی نہ کوئی بات تو پھر کرنی پڑے گی۔ تو اولیاء اللہ جو ہیں، اس بزرگ جو ہیں، مرشدان دین جو ہے وہ ہدایت کرتے تھے کہ اگر تم نے کچھ ترقی کرنی ہے دین میں اور مقامات حاصل کرنے ہیں تو اس کے لیے چند چیزیں جو ہے اس کا خیال رکھنا پڑے گا۔ ایک تو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ قلت الطعام، کہ اپنا کھانا کم کر دو۔ صاف ظاہر ہے اگر آپ نے 2 کلو حلوہ کھایا ہو تو پھر نیند ہی کرنی ہے نا، اور کیا کرنا ہے۔ قلت الطعام، اور اسی طرح دوسری چیز کیا تھی قلت المنام، کہ اپنی نیند بھی کم کرو۔ یہ نہیں کہ ہر وقت پڑے ہی رہو، بس سو رہے ہیں خراٹے دے رہے ہیں۔ ضرورت کے مطابق سو جاؤ، باقی اللہ کی یاد میں رہو۔ تو قلت الطعام، قلت المنام، قلت الاختلاط مع الانام، کہ لوگوں کے ساتھ ملنا جلنا کم کرو۔
کیونکہ جب تم لوگوں میں بیٹھو گے تو صاف بات ہے پھر باتیں ہوں گی، پھر صحیح بھی ہوں گی، پھر غلط بھی ہوں گی، تو آدمی کی توجہ جو ہے وہ اللہ کے اذکار سے ہٹ جاتی ہے۔ اسی لیے نفلی عبادات میں سب سے افضل عبادت جو ہے وہ تہجد ہے۔ کیوں؟ وجہ کیا ہے کہ اس وقت کوئی نہیں ہوتا، تنہائی ہے، تاریکی ہے، اندھیرا ہے، ظلمت ہے، ریا نہیں ہے، شہرت نہیں ہے، کوئی دیکھنے والا نہیں ہے۔ آدمی تنہا کھڑا ہے، بستر چھوڑ دیا، بیوی کو چھوڑا ہوا ہے، وضو کر کے علیحدہ کمرے میں کھڑا ہے، آرام سے اللہ کے آگے ہاتھ باندھ کے تلاوت کر رہا ہے، تو یہ جو رات کی عبادت ہے اس کا تعلق فوراً اللہ نے دل سے رکھا ہوتا ہے۔ اسی لیے سب سے پہلا حکم میرے پاک نبی رحمت دو عالم جہاں کو ملا تھا، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ۔ اللہ نے فرمایا میرے مدنی راتوں کو اٹھو جاگو، یاد رکھو مزمل مانا کپڑے لپیٹ کے سونے والا۔ حدیث میں بھی لفظ ہے کہ حضور نے فرمایا تھا زملونی زملونی، مجھے کپڑا اڑاؤ۔ یہ بھی ہمارے مولویوں کی مہربانی ہے کہ انہوں نے مزمل کا معنی بنا لیا کالی کملی والا۔ پتہ نہیں کالی کملی کہاں سے ڈھونڈ کے لے آئے ہیں۔ بادشاہ لوگ ہیں جی، جو مرضی آئے کریں، کوئی کالی پگڑی لے آتا ہے، کوئی کالی کملی لے آتا ہے، کوئی سبز پگڑی لے آتا ہے، کوئی نسواری لے آتا ہے۔ حالانکہ مزمل کا معنی ہے کپڑے میں لپٹنے والے، کہ آدمی جب سوتا ہے تو کپڑا لے کے سوتا ہے۔ اللہ میں جاگے میرے بدنی، اب سونے کا وقت گزر گیا، اور کتنا جاگیں، تھوڑا سا رات آرام کریں، باقی ساری رات جاگیں۔ پھر رعایت فرمائی، اچھا آدھی رات جاگیں، آدھی رات آرام کریں۔ پھر رعایت فرمائی کہ 2 حصے رات کو آرام کریں لیکن 1 حصہ جاگیں، اور جاگ کے کیا کرنا ہے، وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِیلًا، اور میرا مدنی قرآن کو سنوار کے بنا بنا کے پڑھیں۔ اور آگے اللہ نے فرما دیا کہ رات کا جاگنا جو ہے، اِنَّ نَاشِئَةَ اللَّيْلِ هِیَ أَشَدُّ وَطْئًا وَأَقْوَمُ قِیلًا۔ میرا مدنی رات کا جاگنا جو ہے یہ بڑا دل اور زبان کو ملانے والی چیز ہے۔ جو بات زبان سے نکلتی ہے وہ دل میں ہوتی ہے، جو دل میں نکلتی ہے وہ زبان پہ ہوتی ہے، توجہ ادھر ادھر نہیں ہوتی، اللہ کی طرف ہوتی ہے۔ تو خلوت جو ہے یہ بھی ایک بہت بڑی نعمت ہے کہ آدمی یا تو صحبت صالح اختیار کرے یا بالکل تنہائی پسند ہو جائے۔ اور جس دور میں ہم گزر رہے ہیں، یہ جو دور پر فتن ہے کہ ہر طرف فتنہ ہی فتنہ ہے، ہر طرف جو ہے شیطان اور طاغوت جو ہے وہ اریاں ناچ رہا ہے، ہر طرف منکرات ہیں، شہوات ہیں، لذات ہیں، شبہات ہیں۔ یہ تو دور ہی ایسا ہے کہ قتل عام ہے، جیسے کہ حضور نے فرمایا تھا کہ ایک وقت آئے گا لا یدری القاتل، قاتل کو پتہ نہیں ہوگا کہ میں قتل کیوں کر رہا ہوں، اور مقتول کو پتہ نہیں ہوگا کہ میں کیوں قتل ہو گیا، ابھی میرا کیا جرم تھا۔ آج دیکھ رہے آپ کے سامنے۔ تو اس دور میں جب فتن عام ہو جائے تو حضور پاک نے یہاں بھی وہی سبق دیا۔ آپ نے فرمایا اکثر سیفک امسک لسانک اغلق علیک بابک۔ آپ نے فرمایا جب یہ وقت آ جائے پھر تلوار کو توڑ دینا، زبان کو پکڑ لینا، دروازہ بند کر کے الگ بیٹھ جانا۔
ورنہ پھر فتنے سے نہیں بچ سکو گے۔ دیکھیں نا کہ یہ آدمی کتنا بڑا الحمدللہ اللہ سے ڈرنے والا ہو، جب سامنے عورتیں بالکل میک اپ سنگار کر کے کھڑی ہوئے تو کون سی نظر ہے جو نہیں پڑتی ہے، اللہ جس کو اللہ بچا لے۔ یعنی چاروں طرف حسن دعوت نظارہ دے رہا ہے۔ پہلے تو مرد ڈھونڈتے تھے نا، اب عورتیں ڈھونڈتی ہیں۔ تو اس لیے حضور پاک کی حدیث مبارک ہے کہ حبب الی الخلا، اللہ نے میرے دل میں ڈال دیا کہ میں تنہائی پسند ہو جاؤں، علیحدہ بیٹھوں، اور سارے دن ساری رات اندھیرے میں پہاڑوں پہ غاروں میں میرا مدنی اکیلے بیٹھے۔ اللہ اکبر۔ تم تو 10 منٹ بھی اکیلے نہیں بیٹھ سکتے۔ نماز پڑھنے آئے تو ایسے قصے کر رہے ہوتے ہیں جیسے کوئی مارکیٹ میں بیٹھے ہوں۔ سلام پھرتا جائے گا، شروع ہو جائیں گے، سارے عمل ختم۔ مسجد کے اندر کلام مباح کرنے سے نیکیاں گر جاتی ہیں، جیسے پتے خشک پتے ہوا میں گر جاتے ہیں۔ یا اللہ کا قرآن پڑھو، یا ذکر کرو، یا خاموش رہو۔ اور لفظ کان یتحنسو، حضور عبادت فرماتے تھے، اس لیے علماء رکھا عبادت سے کیا مراد ہے۔ علماء نے لکھا عبادت کا مقصد یہ ہے کہ حضور اللہ کا ذکر فرماتے تھے، اور حضور پاک دین ابراہیم پہ تھے، اور حضور پاک اللہ کی نماز بھی پڑھتے تھے، عبادت بھی فرماتے تھے، اللہ کے آگے ذکر میں مشغول رہتے تھے، چونکہ سب سے بڑی عبادت ذکر ہے جس کی حد کوئی نہیں۔ اور اسی اثنا میں حضور بیٹھے تھے کہ جب سب سے پہلے جبریل اترا۔ جبریل علیہ السلام نے سلام کیا اور اس کے بعد کہا اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم۔ یہ 5 آیتیں اتری میرے بدنی محمد مصطفیٰ پہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ اور حضور پاک نے جبریل کی طرف دیکھا اور فرمایا ما انا بقارئ، میں تو پڑھا ہوا نہیں۔ یاد رکھیں، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ مقصد صرف لفظی پڑھنا نہیں تھا، ورنہ حضور بھی عربی ہے، قرآن بھی عربی ہے، اور جبریل جب آگے پڑھ رہا ہے تو اس کو دہرا دینا حضور کے لیے کیا مشکل تھا۔ دیکھو نا، اگر جبریل علیہ السلام آگے پڑھے اقرأ بسم ربک الذی خلق تو حضور بھی پڑھ سکتے ہیں۔ تو ما انا بقارئ کہنے کا مقصد یہ تھا، علماء نے فرمایا کہ یہ 5 آیات جو ہیں لکھی ہوئی لے کے آئے تھے جبریل علیہ السلام اور اشارہ کیا کہ پڑھیں، تب آپ نے فرمایا ما انا بقارئ، میں تو پڑھا ہوا نہیں کہ کیا لکھا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو بہرحال مقصد یہ ہے کہ اس پہلی وحی میں بھی اللہ نے قلم کا نام بھی لیا ہے۔ اللہ نے اس وحی اول میں جو سب سے پہلی وحی ہے، اور حضور کی امت کو سب سے پہلا سبق ہی اللہ نے یہ دیا ہے کہ پڑھو۔ بدقسمتی یہ ہے کہ آج کافر پڑھتا ہے، مسلمان نہیں پڑھتا۔
یعنی آپ دیکھ لیں کہ آپ کے تقریباً 57 ملک ہیں اسلامی، سارے ملکوں کی یونیورسٹیاں اکٹھی کرو تو کوئی 700-800 بنتی ہیں، اور کافروں کے ملکوں کا یہ عالم ہے کہ ایک ٹوکیو کے اندر 1000 یونیورسٹی ہے۔ یعنی ہمارے پڑھنے کا یہ حال ہے، نہ ہم دنیا پڑھتے ہیں نہ دین پڑھتے ہیں۔ علوم دین بھی آپ دیکھ لیں کہ آپ اپنے بالکل ٹھنڈے دل سے ذرا غور کر لیں، ہندوستان ہے، بنگلہ دیش ہے، پاکستان ہے، کوئی ملک ہے، آپ دیکھ لیں کہ بھائی آپ کے ضلع کی آبادی جو ہے وہ کتنا ہے، اس میں مدارس دین کتنے ہیں اور کتنے عدد طالب پڑھ رہے ہیں، کتنی پرسنٹیج ہے۔ اگر 10 لاکھ کی آبادی کے شہروں میں ایک مدرسے میں 500,000 طالب پڑھتا ہے تو کتنی عدد بنے گا؟ یہ ہمارا دین کا شوق ہے۔ اور جہاں تک دوسری انگریزی تعلیم کا تعلق ہے، وہ بھی کوئی ایسی نہیں، وہ بھی بے مقصد ہے، محض ڈگریاں لینی ہے، نوکری کرنی ہے، کلرک پیدا کر رہے ہیں، وہ کوئی علم تو نہیں پڑھایا جا رہا۔ حالانکہ پہلا سبق ہمارا یہ تھا، اقرا بسم ربک الذی خلق، میرے محبوب آپ پڑھیں اور اس رب کے نام سے ابتدا کریں جس رب نے تجھے پیدا کیا ہے۔ سب سے پہلے اللہ نے ہمیں تخلیق انسان کا سبق دیا۔ آج کافر دیکھ لیں، وہ اتنا ترقی کر گئے ہیں کہ وہ ڈی این اے ٹیسٹ پہ پہنچ گئے، وہ اتنا ترقی کر گئے ہیں کہ مادہ منویہ کے اندر جو جرثومات ہیں ان کی عدد پہ پہنچ گئے۔ وہ مادہ منویہ کے اندر جو جراثوموں کی اعداد ہے، عدد ہے، انداز ہے، اس کی تحریر انہوں نے پڑھ لی ہے، ہمیں کوئی پتہ نہیں۔ جس کو پہلا سبق ہی یہ ملا تھا کہ وہ رب جس نے انسان کو پیدا کیا تاکہ تم تخلیق انسان پہ غور کرو۔ ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم صرف اسی مسئلے پہ لڑ رہے ہیں کہ جناب کل شریف کب ہونے چاہیے اور 40واں کب ہونا چاہیے اور جمعراتیں کب ہونی چاہیے، اور جو کچھ پڑھے لکھے لوگ ہیں وہ اس پہ لڑ رہے ہیں، جی آمین زور سے کہہ دیں یا آہستہ کہہ دیں۔ خدا کے بندے کچھ کہہ دو، زور سے کہو آہستہ کہو، اللہ دونوں سنتے ہیں، بات ختم ہوگی، جھگڑا کیا ہے؟ یہ تو افضل غیر افضل کے مسئلے ہیں، اولا غیر اولا کے مسئلے ہیں، بعض ائمہ کے نزدیک جہرن ہے، بعض ائمہ کے نزدیک سرن ہے، کوئی لڑائی نہیں، ہم اسی پہ لڑ رہے ہیں۔ ہم آج تک اسی پہ لڑ رہے ہیں کہ ہاتھ کہاں باندھنے چاہیے، سینے پہ ہوں، ناف پہ ہوں یا نیچے ہوں، حالانکہ تینوں حدیثیں موجود ہیں، جھگڑنے کی کیا ضرورت ہے بھائی؟ پھر لڑنے کی کیا ضرورت ہے؟ سینے والی حدیث مبارک بھی موجود ہے۔ دو بعض علماء فرماتے ہیں کہ اللہ صدر ہی والا لفظ جو ہے وہ کسی صحیح روایت میں نہیں ہے بلکہ اندراج ہے۔ اور اچھا، اسی طرح ناف پر ہاتھ باندھنے والی حدیث بھی موجود ہے اور ناف سے نیچے والی بھی موجود ہے۔ حضرت علی جیسا آدمی راوی ہے اور آپ فرماتے ہیں من سنت وضل ید علی الید تحت سرت، سنت یہ ہے، سنت کا معنی یعنی اسی پہ عمل ہے۔ تو اب اس میں کیا لڑائی ہے؟ یہ تو اللہ کی رحمت ہے نا میرا بھائی، اصل میں کہ ایک آدمی ہے بڑا قد ہے، ایک آدمی ہے پیٹ بڑا ہے، وہ کہاں ہاتھ باندھے گا جناب؟ باندھ کے دکھاؤ ذرا مجھے۔ تو اللہ نے ساری رعایتیں فرما دی، دین کو آسان کر دیا۔ کبھی سینے پہ باندھ لیا تو ہو جائے گی نماز، ناف پہ باندھ لیا ہو جائے گی، ناف سے نیچے بھی باندھ لیا تو ہو جائے گی، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ کوئی اس میں اصول دین کا جھگڑا نہیں ہے کہ نماز نہیں ہوگی۔ ہم لڑ رہے ہیں ماشاءاللہ۔
اور ایک طبقہ یہ ہے کہ وہ جناب اس بات پہ بھی جھگڑا ہے کہ ٹانگیں نماز میں کتنی کھلی رکھو. اللہ کے بندے جتنی جگہ ہے اتنی کھلی رکھ لو. جب حج میں رش ہوتا ہے تو بندے تو پاؤں کے اوپر چڑھ جاتے ہیں. اب کھلی کر کے دکھاؤ ذرا مجھے. اگر جگہ زیادہ ہے تھوڑی کھلی کر دو تاکہ فاصلہ نہ رہے, پاؤں پاؤں سے مل جائے, درمیان میں کوئی فرجہ نہ رہے. اور اگر رش زیادہ ہے پاؤں سکیڑ لو. کون سا ایسا مسئلہ ہے کہ جس پہ آدمی سر پھٹبل کرے اور لڑائیاں کرے اور ایک دوسرے کے خلاف جناب کتابیں لکھے اور فتوے ایشو کرے اور مناظرے کرے. انا للہ و انا الیہ راجعون. خدا کے لیے ٹھنڈے دل سے سوچیں. آج آپ دیکھیں جو بچوں کو قطرے پلا رہے ہیں, ویکسین پلا رہے ہیں پولیو سے بچانے کے لیے, فلاں بیماری سے بچانے کے لیے, کالی کھانسی سے بچانے کے لیے, یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ کافر ایجاد کر رہے ہیں. تم مسلمان کہاں ہو؟ تم صرف جمعراتیں کھانے پہ لڑ رہے ہو. تم نے کیا بنایا ہے؟ تم نے اس انسانیت کو آرام پہنچانے کے لیے کیا چیز دی ہے؟ اور جب تم علم میں مشغول تھے پوری دنیا پہ تیرا سکہ چلتا تھا, تیرا پرچم لہراتا تھا. جب تم نے علم کو چھوڑ دیا سکڑ کے رہ گئے. اب تم ہر جگہ مقہور ہو, ہر جگہ مجبور ہو, ہر جگہ تمہیں پاؤں کے نیچے روندا جاتا ہے, ہر جگہ تمہیں ذلیل کیا جاتا ہے, تمہیں مارا بھی جاتا ہے اور دہشت گرد بھی کہا جاتا ہے. وجہ کیا ہے کہ علم نہیں ہے؟ وجہ کیا ہے کہ ہم نے جو مقابلے کرنے کا مقام ہے اس طرح نہیں کیا ہے. تمام دنیا کا الیکٹرانک میڈیا دشمن کے ہاتھ میں ہے, تمام دنیا کے چینل اس کے ہاتھ میں ہیں, تمام دنیا کا انٹرنیٹ اس کے ہاتھ میں ہے, تمام دنیا کے بینک اس کے ہاتھ میں ہیں. تمہارے پاس ہے کیا؟ صرف لڑائی جھگڑا. عرس شریف ختم شریف, ختم صغیر, ختم کبیر. اور وہ بھی مولوی شریف آدمی ہے, اگر اچھی کوئی بریانی اور حلوہ رکھو تو ختم پڑتا ہے, کبھی سوکھی روٹی رکھو ختم پڑے نا, جو مرضی آئے مجھے گالیاں دینا. اب جب تم اپنے ملک میں واپس جاؤ نا عمرہ کر کے, مولوی صاحب کو بلا کے بالکل 3 دن کی کھٹی لسی اور باجرے کی سوکھی روٹی آگے رکھو, کہو جی ختم شریف پڑھو میرے ابے کے لیے. کہے گا بڑے گستاخ ہو, یہ لے آئے ہو میرے سامنے. مجارے ختم, ہاں حلوہ شریف تب ختم پڑے گا نا. حلق جو ہے تر ہوگا تو لفظ نکلیں گے نا. انا للہ و انا الیہ راجعون. پتہ نہیں یہ مریں گے نہیں, قبر میں نہیں جائیں گے, اللہ کو کوئی جواب نہیں دیں گے. انہوں نے میدان محشر میں پیش نہیں ہونا ہے جہاں ذرے ذرے کا حساب ہوگا. تو یہ ہماری بدقسمتی ہے. تو بہرحال کہنے کا مقصد یہ تھا کہ پہلی وحی میں بھی قلم کا ذکر ہے. اب جو یہاں قلم ہے جس کی اللہ نے قسم کھائی ہے, اس سے مراد کون سا قلم ہے؟ بعض علماء فرماتی ہیں والقلم وما یسطرون. فرماتے ہیں جن سے قلم مراد ہے, یعنی قیامت تک جتنے قلم ہیں جن سے لکھا جائے گا وہ سب مراد ہیں. اللہ نے ان سب کی قسم کھائی ہے. کیوں اللہ نے فرمایا جو لکھا جائے گا, لکھا تو پھر قیامت تک جائے گا. اور بعض علماء فرماتی ہیں کہ نہیں, اس سے مراد وہ قلم ہے جس کو ہم تقدیر کا قلم کہتے ہیں, جو صحیح حدیثوں میں ہے کہ اول ما خلق اللہ القلم. سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالی نے قلم پیدا فرمایا. ابھی یہ عالم بھی نہیں بنا تھا, یہ آسمان و زمین بھی نہیں بنے تھے, یہ دنیا بھی نہیں بنی تھی. تقریباً 2000 سال پہلے اللہ نے سب سے پہلے قلم پیدا فرما دیا.
اب بعض علماء فرماتے ہیں وہ قلم اتنا لمبا تھا جیسے آسمان و زمین کا طول ہے، لیکن قرآن ایسی بات نہیں کہتا. قرآن کہتا ہے والقلم وما یسطرون. اور حضور کی حدیث ہے اول ما خلق اللہ القلم، سب سے پہلے اللہ نے قلم پیدا کیا اور پھر اللہ نے حکم دیا اکتب، لکھو. اب قلم نے عرض کیا کہ یا اللہ میں کیا لکھوں؟ اللہ نے حکم دیا اکتب ما کان وما یکون وما هو کائن الی یوم القیامہ. جو گزر چکا ہے وہ بھی لکھو، جو ہو رہا ہے وہ بھی لکھو، اور جو قیامت تک ہوگا وہ بھی لکھو. اللہ کے حکم سے قلم نے سب لکھا. اب حضور پاک فرماتے ہیں اس کے بعد جو ہے جفت القلم، قلم کی سیاہی خشک ہو گئی، اور طویت الصحف، پر صحیفوں کو لپیٹ دیا گیا ہے. اب اس میں نہ کوئی زیادتی ہو سکتی ہے نہ کمی ہو سکتی ہے. اللہ اپنی تقدیر سب لکھ چکے ہیں. ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین. اور اسی طرح فرمایا کل صغیر و کبیر مستتر. ہر چیز اللہ نے لکھ دی ہے، قلم نے لکھ دیا ہے. اب اس میں کوئی تبدیلی نہیں آ سکتی ہے. جس کی عمر لکھ دی گئی اب نہ بڑھ سکتی ہے نہ کم ہو سکتی ہے. رزق لکھ دیا گیا، ہر چیز لکھ دی گئی. اس لیے سابقہ کتابوں میں ایک روایت مبارک ہے، حدیث قدسی ہے کہ اللہ فرماتے ہیں کہ یا ابن آدم، یا ابن آدم خلقتک لعبادتی فلا تلعب. اے آدم کے بیٹے، میں نے تجھے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، کھیل کود میں وقت ضائع نہ کرو. وقسمت رزقک فلا تتعب. اور میں نے تیرا رزق لکھ دیا ہے، بلا وجہ تکلیف کرنے کی ضرورت نہیں ہے. بس سبب بناؤ، محنت کرو، باقی وہی ملے گا جو اللہ نے لکھا ہے. نہ بڑھ سکتا ہے نہ کم ہو سکتا ہے. اچھا، اسی طرح ایک بات یہ بھی یاد رکھیں کہ مثلا حدیث مبارک میں یہ بھی آتا ہے جو شخص یہ چاہے کہ میری عمر میں برکت ہو وہ والدین کی فرما برداری کرے. تو جب عمر لکھی گئی پھر عمر بڑھے گی کیسے؟ عمر تو اللہ نے لکھ دی. اب اگر وہ والدین کی فرما برداری کر رہا ہے تو عمر کیسے بڑھے گی؟ علماء نے لکھا یہی لکھا ہوتا ہے کہ اگر اس نے فرما برداری کی تو عمر 100 سال، نافرمانی کی تو 60 سال. یہ سب کچھ تقدیر میں پہلے لکھا ہے. اسی لیے بعض علماء فرماتے ہیں تقدیر معلق بھی ہے، مبرم بھی ہے. مبرم کا معنی قطعی، معلق کا معنی کسی شرط سے معلق ہے کہ اگر اس بندے نے عمرہ کیا، طواف کیا، مجھ سے معافی مانگی تو میں اس کو معاف کر دوں گا. تو یہ بھی لکھا ہوتا ہے، ہر چیز لکھی ہے. لیکن اب مسئلہ سمجھنے والا ہے کہ قلم نے کیسے لکھ لیا؟ یہ تو حدیث میں ہے، ہمارا ایمان ہے. جو بات حضور فرما دے ہمارا ایمان ہے، چاہے ہمیں سمجھ آئے نہ آئے تو ہمارا عقل ناقص ہے. لیکن جب قلم کو حکم دیا گیا اکتب ما کان وما یکون، تو قلم کو کیا پتا کل کیا ہوگا؟ قلم کوئی عالم الغیب ہے؟ تو اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ بھی حکم اللہ نے دیا، اللہ فرماتے گئے، قلم لکھتا گیا. یہ مانا نہیں کہ قلم کو کوئی علم تھا. جیسے آج بھی دنیا کے اندر ایسی چیزیں آ گئی ہیں، آپ بولتے جائیں خود بخود ٹائپ ہوتا جائے گا. آپ بولتے جائیں خود بخود ریکارڈ ہوتا جائے گا. اچھا، آپ قلم ایسے رکھیں کہ ہر پہ تو جناب تلاوت شروع ہو جائے گی. تو اگر انسان ایسی چیزیں بنانے پہ قادر ہے تو جو انسان کے بنانے والا ہے اس کے لیے کیا مشکل ہے؟
تو اصل مسئلہ یہی ہے کہ قلم نے جو بھی لکھا ہے وہ اللہ کے حکم سے لکھا ہے. اس لیے علماء فرماتی ہیں والقلم وما یسطرون، اللہ نے اس قلم کی قسم کھائی ہے جو تقدیر کی قلم ہے. اول ما خلق اللہ القلم، سب سے پہلے اللہ نے قلم پیدا فرمایا ہے. یاد رکھیں اسی طرح بعض روایات میں آتا ہے، جیسے بعض علماء نے کتابوں میں لکھا ہے کہ اول ما خلق اللہ نوری، حضور نے فرمایا سب سے پہلے اللہ نے میرا نور پیدا فرمایا ہے. یاد رکھیں یہ حدیث صحیح نہیں ہے جو عقیدے میں حجت بن سکے. اور دوسرا بعض علماء فرماتے ہیں کہ لفظ نوری نہیں بلکہ روحی ہے، کہ سب سے پہلے اللہ نے میرا روح پیدا فرمایا ہے. تو اب معنی یہ ہوگا عالم ارواح کو جب اللہ نے پیدا کیا تو پہلے روح محمد مصطفیٰ، اور ہر چیز سے پہلے اللہ نے قلم کو پیدا فرمایا. جیسے کہ حدیث میں آتا ہے سب سے پہلے ایمان بی خدیجہ لے آئی، اور جیسے حدیث میں آتا ہے کہ سب سے پہلے ایمان حضرت ابو بکر لے آئے. اور اسی طرح اول من آمن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اسی طرح حدیث میں اول من آمن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو اب علماء نے جمع کیا کہ سب اول ٹھیک ہے، عورتوں میں اول بی خدیجہ ہے، مردوں میں اول ابو بکر ہے، اور بچوں میں اول علی ہے، اور غلاموں میں اول زید ہے. تو سب اول ہے. تو اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ اس سے مراد جو ہے وہ تقدیر کا قلم ہے، اس کی اللہ نے قسم کھائی. اور بعض علماء فرماتے ہیں کہ نہیں، اللہ تبارک و تعالی نے قرآن جو ہے فی صحف مکرمۃ مرفوعۃ مطہرۃ بأیدی سفرۃ کرام بررہ. اللہ نے قرآن پاک کو کیسے شان سے رکھا ہے، اور فرشتے اپنی قلم سے اس کو نقل کر کے لے آتے ہیں اور حضرت جبریل کو دیتے ہیں، اور حضرت جبریل حضور پاک پہ اتارتے ہیں. تو جن قلم سے قرآن کو لکھا گیا اللہ نے اس قلم کی قسم کھائی ہے. بعض علماء نے اس کا یہ قول بھی فرمایا ہے. زندگی باقی تو بات باقی انشاءاللہ. کہتے جی کہ دین کی بہتری کے لیے قرآن کی کون سی تفسیر پڑھیں؟ میرا بھائی تفسیریں بڑے ذمہ دار علماء کی پڑھیں. اگر آپ نے اردو کی تفسیر دیکھنی ہے تو آسان تفسیر جو ہے وہ معارف القرآن ہے، حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی، حضرت ادریس رحمۃ اللہ علیہ، لیکن وہ علماء کے لیے مشکل تفسیر ہے. لیکن آسان فہم جو ہے نا وہ حضرت مفتی صاحب نے لکھی تھی کہ عام آدمی بھی پڑھے تو سمجھ جائے. تو اگر اردو میں ویسے تو اور زبانوں میں بھی اور عربی میں تو سبحان اللہ ایک سے ایک بڑی تفسیر ہے. اگر ہمارا قیام مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ میں 15 دن سے کم بنتا ہے تو آپ مسافر ہیں، نماز قصر پڑھیں گے. اگر علیحدہ پڑھیں گے، امام کے پیچھے پڑھیں گے تو پھر پوری پڑھیں گے کیونکہ امام کے تابع ہیں. اگر دوران عمرہ طواف کرتے ہوئے کسی نے کعبہ شریف کے غلاف کو ہاتھ لگا لیا کوئی دم نہیں پڑتا، لیکن حکم یہ ہے کہ نظر نیچے رکھو، کسی چیز کو ہاتھ نہ لگاؤ، موقع ملے تو حجر اسود پہ بوسہ دو ورنہ اشارہ کرو. کوئی دم شم نہیں پڑ جاتا. بہت علماء نے کتابوں میں لکھا ہے کہ کبھی خوشبو لگی ہوتی ہے، آدمی نے ہاتھ لگا لیا خوشبو لگ گئی، اس وجہ تو خوشبو کی وجہ سے دم آئے گا نا، ہاتھ لگانے کی وجہ سے تو نہیں آتا. میں نے کعبہ شریف کو خواب میں دیکھا، اچھی بات ہے، دین کی بات ہے، آپ کو اللہ نے مرکز ہدایت دکھایا، اللہ ہدایت دیں گے. میں کام تلاش کر رہا ہوں، اللہ دے دیں گے، اللہ سے مانگو، بس 2 رکعت نماز پڑھ کے اللہ سے دعا کیا کرو روزانہ، اللہ مشکل حل کر دیں گے. اگر ایک بھائی نے اپنے پیسے سے زمین خریدی ہے تو دوسرے بھائیوں کا کوئی حق نہیں، وہ تو باپ کی جائیداد میں وارث ہیں، بھائی کی جائیداد میں کیوں وارث ہیں بھائی؟ تو اس نے خود بنائی ہے، اس کی ہے.
ایمان مفصل، ایمان مجمل، سب وہ اختصار ہے، وہ تفصیل ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اہل کتاب سے شادی کرنا جائز ہے، بالکل جائز ہے، حضور پاک کی حدیث ہے صریح، لیکن جب کوئی مسلمان لڑکی نہ ملے پھر آپ اہل کتاب سے شادی کر سکتے ہیں۔ اگر مسلمان لڑکیاں موجود ہیں تو پھر اہل کتاب سے شادی کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ کیونکہ کل اولاد ہوگی تو مسئلہ پیدا ہوگا، ورنہ شادی جائز ہے۔ کہتے جی کہ میں نے عمرہ کیا ہے، میں نے بچے کو اٹھایا ہوا تھا، بازو ننگا نہیں کر سکا، کچھ بھی نہیں ہوتا۔ میں دینی مدرسے میں لڑکی تعلیم حاصل کر رہی ہے، دائیں بازو میں کپ کپی یعنی حرکت رہتی ہے، کوئی بات نہیں، بلا وجہ وہم نہ کرو، یہ اعصابی کمزوری ہے، کسی ڈاکٹر کے پاس جا کے انجیکشن لگوا لیں، انشاءاللہ کچھ بھی نہیں ہوگا۔ یہ تو ہم نے وہم بنائے ہوئے نا، آنکھ پھڑکے تو یہ ہو جائے گا، اور ناک پھڑکے تو یہ ہو جائے گا، اور ٹانگ کھڑکے تو یہ ہو جائے گا، یہ تو جاہلوں کی رسمیں ہیں۔ حضور پاک نے فرمایا اگر ایسی بات ہو تو یہ دعا پڑھ لیا کرو، اللہم لا طیر الا طیرک، لا خیر الا خیرک، ولا الہ غیرک۔ اور اسی طرح حضور نے فرمایا یہ دعا پڑھو، اللہم لا یاتی بالحسنات الا انت، ولا یاتی بالسیئات الا انت، ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ پھر نہیں پھڑکے گا انشاءاللہ۔ یہ تو اعصابی کمزوری ہے، بعض لوگوں کی آنکھیں جو ہے سارا سال پھڑکتی رہتی ہے تو ان کو ہر وقت مصیبت آ رہی ہوتی ہے۔ خدا کا خوف کریں، بس جاہلوں نے بنا۔ کوا اڑ گیا نا جی، کوا آگے دیوار پہ بیٹھ جائے، کہاں گیا؟ آج کوئی پرونا آ رہا ہے جی، مہمان آ رہے ہیں، ان کے مہمانوں کا بھی کووں کو پتا ہوتا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ مہمان بھی پھر کوئی چیل ہوگی، کوئی کوا ہوگا، ہر کسی کو اپنی جنس کا پتہ ہوتا ہے نا۔ ہم 5 بھائی ہیں، چھوٹا بھائی بھولا بھالا ہے، ایک بھائی ہے اس کی بیوی فوت ہو گئے ہیں، بہرحال وراثت میں سب کو حصہ ملے گا، بھولا ہو یا بھالا ہو۔ یہ نہیں کہ بھولے بھالے کی جائیداد تم کھا جاؤ، تم الٹا اپنی جائیداد سے اس غریب کو زیادہ دو، وہ بھولا بھالا ہے، کما نہیں سکتا۔ ہم کو پکڑ کے لے گیا، احرام کھول دیا، پھر ہم نے استغفار کیا، بہرحال عمرہ دوبارہ کریں اور دم بھی ادا کریں۔ روضہ مقدس پہ جا کے دعا اللہ سے کرنی ہے، پیغمبر سے نہیں۔ صلاۃ و سلام حضور کا حق ہے اور دعا اللہ کا حق ہے۔ نماز میں یا اللہ نکل گیا، نماز تو ہو جائے گی لیکن بلا وجہ نہ کہا کریں۔ اگر جمعہ کے دن حج ہو بہت بڑی فضیلت ہے، بہت بڑا ثواب ہے، لیکن یہ غلط ہے کہ جمعہ کا حج اکبری ہوتا ہے اور باقی چھوٹا ہوتا ہے۔ مدینہ منورہ میں اگر کوئی پیدل چلے بغیر چپل کے، اس کی محبت ہے، شریعت کا کوئی مسئلہ نہیں۔ شریعت میں تو جوتا پہن کے مسجد کے اندر جانا بھی جائز ہے۔ کہتے جی کہ ہمارے ملک میں موبائلوں کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قصے ہیں اور پیغمبر، اللہ عالم، اللہ ہدایت دے، خدا جانے سچ لکھے ہیں غلط لکھے ہیں۔ احرام سے کپڑے سلوا لیں، جو مرضی آئے کریں، تمہارا کپڑا ہے، احرام ختم ہو گیا، تمہاری مرضی، جو چاہو کرو۔ شادی والے دن بیٹے کو اپنے ماں کی قبر پہ جانا چاہیے، کیوں؟ شادی والے دن کیوں ماں یاد آ گئی بیچاری؟ سارا سال نہیں گیا، شادی والے دن جا رہا ہے، بعد میں چلے جانا ہے، ایسا نہ ہو کہ رات کو بھی قبر کا خیال رہے، بیوی سوتی رہے اور یہ قبر میں بیٹھا ہو۔
ایسے جاہلوں نے بنا رکھے ہیں، عید والے دن قبر پہ جانا، شادی والے دن قبر پہ جانا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ہاں، پیسے دے کے قرآن پڑھانا جائز نہیں۔ یہ جو لوگ بلاتے ہیں نا جی، آج کل تو باقاعدہ کنٹریکٹ ہوتا ہے نا، بھی کتنے والا ختم پڑھانا ہے، یہ حرام۔ اللہ کے لیے پڑھاؤ، اللہ کے لیے کچھ دینا ہے دے دو، نہ دو نہ دو۔ اگر ادھار پہ رقم زیادہ ہے وہ جائز ہے۔ اگر عورت ناپاکی کی وجہ سے مدینہ منورہ سے آئی، احرام نہیں باندھا، بہرحال اللہ معاف کرے، اور کیا ہو سکتا ہے، اب تو چلی گئی، اب کیا مسئلے بتائیں گے۔ بی بی رابعہ بدریہ اللہ کی ولیہ تھی، اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے۔ پتہ ہی میں اور میرے والد نے طریقے کی شراکت سے کاروبار کیا۔ 1.5 سال کے بعد جب حساب کتاب کا وقت آیا، انہوں نے برا بھلا کہہ کے دکان اور مکان سے مجھے نکال دیا، سب کچھ میرے نام تھا، میں نے ان کو بغیر حساب کے دے دیا۔ اچھی بات ہے، اولاد ہو تم باپ کو دے دیا، کوئی بات نہیں ہے۔ بہرحال انہوں نے ظلم کیا ہے تو اللہ کو جواب دیں گے کہ تمہارا حق کیوں کھا گئے۔ اگر ہم اشارہ کریں حجر اسود کو، نظر نہیں آئے، نہ نظر آئے، دیکھنے کا حکم نہیں، اشارے کا حکم ہے۔ اگر عورت جو ہے تراویح کی جماعت کرا سکتی ہے، فرض نہیں، تراویح نفل ہے، سنت ہے۔ کہتے جی کہ جب بندہ مر جاتا ہے، اس کے نماز جنازہ میں لوگ کپڑے دھونے والا صابن اور پتہ نہیں سجادہ، یہ بدعات ہیں اللہ کے بندے، سب بدعات ہیں، اس کا کوئی شریعت سے تعلق نہیں کہ صابن دو لوگوں کو۔ اگر مدینہ منورہ سے احرام باندھا، رات کو 12 بجے پہنچے، ہم سو گئے، صبح کو 4 بجے اٹھنے کے بعد عمرہ بعد میں کیا، کوئی حرج نہیں۔ اگر 4 سال کی بچی کا نکاح اس کا والد کر دے تو لڑکی بالغ ہونے کے بعد انکار کر سکتی ہے، اس کو کہتے ہیں خیار البلوغ، بالغ ہونے کے بعد اس کا اختیار ہے، لیکن فوراً یہ نہیں کہ بالغ ہونے کے بعد 2-3 مہینے چپ رہے، بعد میں انکار کرے، پھر انکار نہیں ہوگا۔ اگر خاندانی منصوبہ بندی پہ عورت کی صحت کی وجہ سے عمل کیا جائے، کچھ عرصے کے لیے وقفہ کیا جائے تو جائز ہے، مستقل بند کرانا حرام ہے۔ نماز جناب امام صاحب کے آگے جو لوگ صفیں بناتے ہیں ان کی نماز بالکل نہیں ہوتی۔ دم دینے والا گوشت نہیں کھا سکتا، مکے کے غریبوں کو کھلایا جائے۔ موزہ اگر چمڑے کا ہے اس پہ مسح کرنے میں کوئی اختلاف نہیں، لیکن حنابلہ کے نزدیک جرابوں پر بھی جائز ہے، احناف کے نزدیک جائز نہیں ہے۔ احتیاط اسی میں ہے بھائی، چمڑا ہو تو کرو۔ میرے بڑے بھائی نے 17 سال ہو گیا شادی کیا ہے، اولاد نہیں ہوئی، ابھی دوسری شادی کرنا چاہتا ہے اور پہلی بیوی اجازت نہیں دیتی، تو پہلی بیوی پاگل تھوڑی ہو گئی ہے کہ اجازت دے گی؟ اللہ کے بندے وہ کیوں اجازت دے؟ پہلے تم اپنا چیک اپ تو کراؤ، نقص تمہارے اندر تو نہیں ہے، تم خواہ 10 شادیاں کرو اولاد نہ ہو، پھر کیا کرو گے؟ پہلے اپنا میڈیکل چیک اپ کراؤ، اگر تم فٹ ہو اس کا مطلب ہے عورت میں نقص ہے، پھر تم دوسری شادی کر لو، عورت سے کیا پوچھنا ہے، عورت بھی کبھی اجازت دیتی ہے۔ میلاد پڑھنا بدعت ہے، شرکت کرنا بھی بدعت ہے۔ اگر کوئی آدمی یعنی ایسا ہے جو قابل اعتبار نہیں ہے، اہم خبر لے کے آئے تو پہلے تحقیق کرو۔ اگر 3-4 طواف کر کے بعد میں 2 رکعت پڑھ لے بالکل جائز ہے۔ روضہ رسول پر سب صلاۃ و سلام ایک ہے، مرد ہو یا عورت، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ۔
تبلیغ عمل سے کیا جائے، بالکل عمل سے کرو یا قلم سے کرو یا زبان سے کرو، کرو تو صحیح نا۔ بہرحال نماز میں کھڑے ہونے کے لیے حنابلہ کے نزدیک جب تکبیر کہے حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ تو کھڑا ہو۔ احناف کے نزدیک جب کہے قد قامت الصلاۃ، قد قامت لیکن یہاں پہلے کھڑے ہو جائیں، کوئی حرج نہیں، کیونکہ صفیں آگے خالی پڑی رہتی ہے، یہ یہاں کھڑے ہیں ماشاءاللہ، یعنی محرم کا ستون ہل جائے گا، حاجی نہیں ہلے گا۔ مسجد عائشہ بھی عمرہ بالکل کر سکتے ہیں، طواف اپنے لیے کریں۔ حضور پاک کا روح مبارک علیین پہ ہے، تعلق جو ہے آپ کے جسد مبارک سے ہے۔ ہر طواف کے بعد 2 رکعت واجب الطواف ہے، نفل نہیں ہے وہ۔ 7 دن تک اجوا کی بات نہیں ہے، ہر روز جو 7 دانے اجوا کھجور کے کھائے گا اس دن اس پہ جادو یا زہر اثر نہیں کرے گا۔ اگر کوئی آدمی ضعیف ہے اور اپنی رہائش پہ نماز پڑھ، ساتھ والی مسجد میں پڑھے، رہائش میں کیوں پڑھے؟ عورت کے لیے بال کٹھے کر کے انتہا پہ جب جائیں تو 1 پور کے برابر کاٹنے چاہیے۔ دعا سیدھی اللہ سے مانگیں، کوئی قرآن کا واسطہ نہیں ہے، کسی چیز کا واسطہ نہیں ہے۔ جب اللہ کہتے ہیں ربنا آتنا ادعونی استجب لکم، تم اپنے بناتی ہو دعائیں۔ مسافر کی نماز جمعہ جو ہے اس میں جمعہ واجب ہی نہیں ہے، لیکن اگر پڑھے گا تو 2 رکعت ہے، باقی سنتیں پڑھنا چاہے 4 پہلے 4 بعد میں۔ اگر کسی امام کے پیچھے نماز پڑھنے کو دل نہیں چاہتا تو دوسرا امام ڈھونڈ لو، اماموں کی کمی ہے ماشاءاللہ۔ بہرحال جب آپ مسجد میں آ جاتے ہیں تو مسجد کے امام کے تابع ہیں، پوچھ لیا کرو۔ میرے بھائی نے 2 شادیاں کی ہیں، ایک شادی چھپائی ہوئی ہے، والدین کہتے ہیں کہ بیوی کو طلاق دے۔ کیوں طلاق دے؟ بالکل طلاق نہیں دینی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا مانگے کہ یا اللہ میری بیوی کے دل میں میری محبت ڈال دے، اور کیا مانگو گے؟ نفرت ڈال دیں؟ یہ بھی کوئی بات ہے یار؟ طواف کے دوران نظر نیچے رکھیں۔ بیوی اگر اپنے خامد کے لیے عمرہ کرے کر سکتی ہے، عمرہ کرنے والا حاجی نہیں بن جاتا۔ اگر غلطی سے ناک کا بال توڑ دیا کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اگر بچے زیادہ ہیں تو وقفہ کر سکتے ہو، مستقل بند کرنا حرام ہے۔ ایک عمرہ ایک کے لیے، موبائل ہی ہو یا کوئی بلا ہو، تصویر لینا حرام ہے۔ اب وقت ختم ہو گیا، پھر میری نماز نہیں ہوگی۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم اللهم فرج هم المهمومين نفس كرب المكروبين وقض الدين عن المدينين واشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة فقنا عذاب النار صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آلہ